ساتھ ڈیر ناروں کو خواست کے نعرے یہاں شانتے بابا جی پلے باندھے ختمی کی تکاوت ختمی کی قبلہ بابا جان تشریف راوڑی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اونچا پڑھے بھائی، اونچا سارے پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مجھے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پنجابی یہاں بالکل نہیں چلے گی، تو میں کوشش کرتا ہوں بھائی جیسے مجھے عادت پڑی ہوئی ہے بس جس طرح میں بات شروع کر دوں ہو جاتی ہے، تو میں لمبی چوڑی بات بھی میں نے نہیں کرنی، ڈاکٹر صاحب نے تقریر کر دی، صاحب نے بھی کر دی، میری پنجابی درمیان میں چل گئی تو معذرت ہے، میں نے بھی تو سنی ہے نا آپ کی کہ نہیں؟ میں نے ان کی سنی ہے نا جی، اور میں نے داد بھی دیا ہے، نعرے بھی لگائے، ہاں جی، تو میری بھی آپ کو سننی پڑے گی۔ اے جڑے پچھلے شیر کھڑے ہو نا بھائی، تسی اج نعرہ کوئی نہیں لائے ہو، جڑے پیچھے کھڑے ہو تسی زور لاؤ سارے پچھو۔ تاجدار ختم نبوت، آپ کو پتہ ہے بڑی پریشانی ہے لوگوں کو ان مسائل میں، تو آپ ایسا نعرہ لگائیں تاکہ یہ پریشانی بڑی دور تک چلی جائے، اس طرح نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت، 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 انج نہیں، اور زندہ باد این کر کے نعرہ لانا ہے۔ تسی کیویں نعرہ لا رہے ہو؟ کیوں جی؟ میں سویرے 10 بجے دی روٹی کھادی، اجے تک کوئی نہیں کھادی دوبارہ، تو شیرو تسی بھائی مطلب گھر بیٹھ کے تے ایویں پریشان ہو، زور نہ نعرہ لانا ہے، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھا صحابہ جس جنگل چوں بھی گزرے نا تو انہاں نعرہ لایا نا جدوں نعرے تکبیر تے اللہ اکبر، تے وہ جنگل بھی ہلدے سن بھائی، شیر تے پہلی باری ویکھے یار، محمد عربی تے شیر تے ہن ویکھے، نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے۔ تو اس واسطے یہ نعرہ بڑی جو ہے نا وہ عجیب چیز ہے، اس کو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ جلے ہے، یہ پاگل ہے، ان کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہی تو ہویا جڑا تینوں ہویا، یہی تو درد پیڑاں اور تے پھکیاں اور درد اور دوائیاں اور، تو اس واسطے یہ نعرہ زور سے لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ نعرہ میں جب لگاتا ہوں نا تو جنگ یمامہ کا پھر میں تصور کرتا ہوں، پھر حضرت ام عمارہ انہوں نے قسم اٹھائی تھی میں نے اپنے ہاتھ سے مسلمہ کو مارنا ہے، فرماتی ہیں فَبَصُرْتُ بِعَدُوِّ اللَّهِ، فرماتی ہیں میری نگاہ پڑ گئی اللہ کے دشمن پر، تو میں دوڑی، تو مسلمہ کذاب کا ایک حامی آگے سے آیا، اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا،
اور فرماتی ہے پھر 11 زخم اس نے مجھے اور لگائے تلواروں تیروں اور نیزوں کے، حتیٰ انتہے تو الی الخبیث، فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث تک پہنچ گئی۔ وابنی عبداللہ یمسح سیفہ بثیابی، فرمایا میرا بیٹا عبداللہ اپنی تلوار کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ فقلت اقتلتہ، میں نے پوچھا بیٹے منکر ختم نبوت کو قتل کر دیا؟ قال نعم یا امہ، ہاتھ بھی کٹا ہوا، 11 زخم بھی لگے ہوئے، تو ہے بھی عورت۔ یہاں مرد ہو کر ایسا نعرہ تو لگائے نا کہ جنگ یمامہ میں اماں جان نے کیا کیا وہاں، فرماتی ہے کہ فسجدت للہ شکرا، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اور 11 زخم لگے ہوئے، تو فرماتی ہے میں سجدے میں گر گئی۔ کیا کہا؟ قطع اللہ دابرہم، فرماتی ہے میں سجدے میں گر گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے آج منکرین ختم نبوت کی تو نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ تو کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ، اور بیٹے نے بھی چیخ نہیں ماری، ماں نے بھی چیخ نہیں ماری۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس واسطے آپ اس انداز سے نعرہ لگائیں۔ میں نے 12 ربیع الاول شریف کو داتا صاحب کے سامنے اتنا زور سے نعرہ لگایا، قریب تھا کہ میرے گلے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، لیکن نہیں ہوئے۔ وہ تو اسی دن مرنا ہے جس دن موت آنی ہے، لیکن آپ گلے بچا بچا کے کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اس گلے کو آج حضور پر قربان کرے، جب میری اور تیری باری آئے گی نا مصیبت میں، تو حضور فرماتے ہیں میں اس دن رب کے سامنے رو پڑوں گا اپنی امت کے لیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ زور لگا کے زور، بہت سارے لوگ اس پر باتیں شروع کر دیتے ہیں جی ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں، میں اگر تو ہاتھ پیچھے بن لے، اگر سبحان اللہ، کوئی پنجابی سمجھ آئی؟ بھائی کئی لوگ کہتے ہیں جی ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، میں اگر تو ہاتھ پیچھے بن لے، اگر پھر نعرہ تے لگانا، باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا۔ بات تو نعرے سے ہے، ہاتھ یہاں رہے یا یہاں رہے، نعرہ تو لگانا۔ یہ کیا بک بک کرتا ہے تو؟ ایڈا تیرا علم حضور واسطے رہ گیا؟ تیرا علم ہے کتنا حضور کے بارے میں تو بات کرتا ہے؟ قاضی ایاز نے بھی شفا شریف کے اندر لکھا، اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی تجلی الیقین کے اندر لکھا، حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو انسان پیدا ہوگا نا، اللہ نے کتنی عقل دی ساری دنیا کو، فرمایا ریت کا ایک ذرہ ہے نا دنیا سے بندہ اٹھائے تو وہ ریت کے ذرے کے برابر اللہ نے ساری مخلوق کو عقل دی، باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ میرے جا ایک مولوی 2 لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرنی، گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، ای ہما یک لازا آزا کاتیوس، یک تجلی از تجلیات اوس، ظاہر اشی جلوہائے دل فروز، باطنش از عارفان پناہ ہنوز۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ زور لاؤ شیرو، زور لاؤ، زور ہاتھ چک کے اینکر کے
ایسے چاہو ہاتھ لا لبیک بیٹھ کے بیٹھ کھڑے نہیں ہونا بیٹھ کے زور لاؤ بیٹھ کے زور لاؤ اے ہاتھ پورے چاہو اس طرح ہاتھ چاہو یہ کوئی باتیں کرنے والے ایک مولویاں حد بندی کرنی توجہ بھائی بچے بیٹھ جاؤ بچے مولویوں نے حضور کی شان کی حد بندی کرنی ہے کہ حضور کی شان یہ نہیں تھی تو وہ نہیں تھی تو یہ نہیں تھی تو وہ نہیں تھی اب درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ کیا کہتے ہیں روحی الفداء لمن اخلاقہ شہدت بانہ خیر مولود من البشری عمت فضائلہ کل العباد کما عم البریت ضوء الشمس والقمر آخر میں جو آپ نے بات کی وہ حد کر دی لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبری فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں تم نے تو رسول اللہ کی زیارت نہیں کی ہم نے کی میں نے کہا جی پھر کیا دیکھا فرمایا حضور اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ ہی کافی تھا عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی ادائیں کیسی تھی رسول اللہ کا مبارک چہرہ کیسا تھا پیشانی کیسی تھی ابرو کیسے تھے مبارک ناک کیسی تھی مبارک لب ہائے مبارک کیسے تھے رسول اللہ کے مبارک کاندھے کیسے تھے حضور کی کلائیاں کیسے تھی رسول اللہ کی مبارک ہتھیلیاں کیسے تھی مبارک انگلیاں کیسے تھی مولوی یہ بیان کرے مولوی پتنی کیڑی تحقیق آئی ہوندی ہے نا بات یہ ہے کہ حضرت ابو دجانہ کو حضور نے ایسے اٹھائی نا تلوار میدان احد میں تو حضور نے فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا ابو دجانہ نے عرض کی حضور مجھے دیں عرض کی اس کا حق کیا ہے شالہ بوز دلاں کدی نیند نہ پنجابی پشتو کی کہتے ہیں بزدلان ته چرې خوب را اے دسو نه نه بزدلان د چرې چې کم دی هغې ته خوب را نشي وده دې نشي ہاں تو جی تو پنجابی کہتے ہیں شالہ بوز دلاں کدی نیند نہ اس مبارک تلوار پر کیا شعر لکھا تھا وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبر عار والمرء بالجبن لا ینجو من القدر اس مبارک تلوار پر لکھا تھا آگے بڑھنا عزت ہے آگے بڑھنا عزت ہے کیوں جی سری نگر کی طرف جانا عزت ہے صرف یہ کہنا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کوئی عزت نہیں ہے آؤں نال کھڑے ہو کو تو کہو غوری آیا او شاہین آیا اینج گل کرو او تو مودی نسنا ہے کہ نہیں نسنا گاؤں دا موتر پین والا ہندو او سری نگر ایک منٹ نہیں ٹھہر سکتا صرف کرو کہ اسی گھوڑا کھول دیتا ہے شاہین آیا کیوں جی گھوڑے ہی ہے اسلام توجہ بھائی توجہ ایک گھوڑے جڑے اسلام نے وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ توجہ اے جڑے گھوڑے تسی اوتھے کی نام ہے جگہ دا جتے ایٹم بم پہ آ ساڈا اور نہیں یارا کامرا تاں ہتھیار بڑھنے نا اور نہیں یارا ایتھے جڑا راولپنڈی کولے کہوٹے جڑا تسی گھوڑے بدے ہوئے نا انہاں گھوڑے نو کہو جی یہ تھک گئے نا اسی تھوڑا جہاں انہوں ٹورن لگے ہیں بھائی گھوڑے تھک جاندے ہیں انہوں نے ٹنگا شنگا سوچ جاندی ہیں تسی کہو جی اسی گھوڑے کھولن لگے ہیں شاہین تھوڑا جہاں ٹورن لگے ہیں بڑا پرانا جڑا نا تھک گیا بس تسی گھوڑا کھولو جی سری نگر چو مودی نہ گیا تو پھر میری گل کرنا تھا پہلے کوئی ہمت کرو تے صحیح نہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں یعنی آخری کشمیری دا اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا پڑھنا ہے تو آخری کشمیری کا جنازہ پڑھنا ہے یہ نہ کرو گھوڑے کھولو اور ٹرمپ تک نہ ہلے تو مجھے بتانا اللہ نے فرمایا ترہبون بی عدو اللہ ایک گھوڑے صرف بنن واسطے نہیں
ایک گھوڑے جڑا انہاں دے ذریعے اللہ دے دشمناں نو ڈرانا ہے تے اپنے دشمناں نو بھی ڈراؤ تے واخرین من دونہم ایتھے جڑے لبرلن تے سیکولرن اے جڑے تو اللہ فرماندا تسی نہیں جان دے اللہ انہاں نو جاندا ہے جڑے ایتھے منافقن ملک و ملت دے دشمن بہ کے ٹی ویاں تے بک بک کر دیں کدی ناموس رسالت کے خلاف کدی نہ ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان گھوڑوں کے ذریعے ان کو بھی ڈراؤ اے گھوڑے صرف کھولن دی دیر ہے جے ٹرمپ نہ آیا انہیں کہنا کی ہویا انہیں کہا ساڑھے گھوڑے تھکے ہوئے سے نا سی ویسے نہ ٹرایا تھوڑے کیوں بس ایسا نہ کر انہیں گھوڑے نو ٹورو بادشاہو اے گھوڑے ٹورو قرآن جے کہندا ڈراؤ اے رکھن واسطے تے نہیں نا اے تے یرکان واسطے اے پنجابی بڑا فصیح معنی ہے یرکانا ہاں جی ایک تو ہونا ڈرانا ایک ہونا وہ پیرا تلو زمین کاٹ دے آیا بھائی آیا بھائی غوری آیا بھائی شاہین آیا ادھر جناب غزنوی آیا ادھر عبدالی آیا یہ سارے جناب آپ نے پٹھانا دی جڑی تعریف فرمائی یہ کوئی شک نہیں کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا تسی پٹھان بھی کوئی ہلو نا کوئی نعرہ شارہ تسی اج نعرہ پنجابیاں ہوں نہیں لایا میں اتنے جا کے کی کہاں گا سارا تسی جناب تے خالص چیزاں کھا گئے ہو لاہور تے دودھ بھی خالص کوئی نہیں لبدا تے تسی تے خالص گھیو کھا کے تے دودھ پی کے تساں پنجابیاں ہوں نعرہ نہیں لایا پنجابیاں نو پتہ ہوندا مولوی خادم ہن آن والا ہن بالکل تیاری کر لو او اینج نعرہ لاندے کہ جناب میں کہنا بندہ چپ کرو نہیں تو کوئی بندہ شہید ہو جانا تسی اینج کر کے نعرہ لاؤ ہاں جی ہن نعرہ لاؤ زور دا لاؤ بھائی نعرہ چلاؤ بھائی ہن لاؤ نعرہ زور دا شیرو اے کیڑی بات ہے خالص چیزاں کھا کے تے پنجابیاں دی طرح نعرہ بھی نہیں لا سکتے تسی پنجابیاں نو پتہ ہوندا مولوی خادم تقریر کوئی نہیں کرنی جے نعرہ اسی چاچ دا کوئی نہ لایا تھا نعرہ زور لاؤ سارے چلاؤ بھائی نعرہ لبیک دا کدھر ہے منڈے چلاؤ اے نعرہ لبیک زور لاؤ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ توجہ ہاں جی پہلے آپ لبیک یا رسول اللہ مرد مجاہد کہڑے لبیک یا رسول اللہ لاؤ جی لبیک دا نعرہ لبیک یا رسول اللہ توجہ 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 ایسے میرے آقا نے تلوار اٹھائی فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا ابو دجانہ نے عرض کی حضور اس کا حق کیا ہے فرمایا اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے عرض کی اس کا اور حق کیا ہے فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے عرض کی اس کا اور کیا حق ہے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے حضرت ابو دجانہ نے عرض کی حضور یہ مجھے عطا فرمائے یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ تھے چل کے دس میں ٹھیک ہوں میں تو ایتھوں لے کے اتنے تک چل کے دسنا سی ابو دجانہ جدو تلوار لئی نا تے این چلے ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ کم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول ایسے چلے تلوار لے کر ایسے ایسے حضور کے سامنے چلے کہنے جی ایسے نعرہ نہیں لگانا میں کہ تو منہ پیچھے کر لیا گا کوئی شرم ہی نہیں آتی لوگوں کو اور تیریاں تحقیقاں کوئی نہیں رہیاں یہ جی تحقیق تیری حضور دے بارے حضرت ابو معذورہ دے وال کتھے ڈیر پاؤندے سے بیٹھتے سن تے زمین تے لگ کسے صحابی نے فتوہ نہیں لایا بے شک ہاں جی کسے صحابی نے فتوہ نہیں لایا اے کیڑی فیشن بنایا اے وال تے زمین تے لگ جاندے باقی چھوٹے چھوٹے صحابہ نے کیا ہے وال کیوں لمبے لمبے رکھے نے آپ اے کیوں رکھے نہ کیا رسول اللہ نے نہ تے ہاتھ مبارک لایا سی ہن قبر چ جانے میرے نال
کتنی باری انہیں دھوتے ہونے، کتنی باری انہیں نہاتے ہونے، لیکن فرمایا حضور کا مبارک ہاتھ لگ گیا، اتنے واڑ ہون لمبے تے زمین تے لگ جان، باقی نکے نکے ہون، کتنا فیشن عجیب بنتا ہے۔ ایک صحابی نے بھی فتویٰ نہیں لایا۔ عبداللہ بن زید انصاری کو جب بیٹے نے کہا نا حضور ظاہری دنیا سے چل تشریف لے گئے، تو آپ نے عقی عرض کی تھی، اللہم عذب عن البصر حتی لا ارا بعد حبیبی محمدہ، یا اللہ یہ میری آنکھیں واپس لے لے، جن آنکھوں نے رسول اللہ کا مبارک چہرہ دیکھا اب کسی اور کا منہ نہ دیکھے، فکف بصرہ، اسی وقت نابینے ہو گئے۔ مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق رانا ممکن ہے ما ممکن است۔ اقبال کہتا ہے جہاں مومن وہاں عشق، جہاں عشق وہاں مومن، عقل صفاق است تو صفاق تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر، عقل محکم از اساس چون و چند، عشق اریاں از لباس چون و چند۔ یہ تو عقل دیکھتی ہے نا کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا، اتنا تم علم جو ہے اس کا حیضہ ہو گیا۔ یہ کیا باتیں کرنے والی، اگر خدا خدا کر کے امت مسلمہ لبیک کے نعرے پر کھڑی ہو گئی، تو اپنی تحقیق جیب وچ پا کے رکھ، اے تحقیقاں دی لوڑ نہیں، سانو ہو جائے چاہیدہ کہ لکھاں بندے کھڑے ہو من تک کہے ستم کرے دھڑا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہمیں چاہیے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دیکھو نا ہوں اسی اج نعرہ لبیک تسی لاؤ، ہاتھ نہیں چاہو ذرا لاؤ نعرہ، ہاتھ نہیں چاہنا، ویسے تو دسن لگا جی نعرہ نورو نہ لا نور ہے، پھر بھی حضور دا نہ ہے، لیکن جب اسی انج کہنے ہیں تو ٹرمپ تے مودی پوچھتا ہے کی کہنے ہیں، اے مسلے کی کہنے ہیں، اے اپنے تو باہر ہونے ہیں، تو انہوں دے ترجمان کہنے ہیں، وہ کہنے ہیں پتر اسی آئے، بس اتنی بات ہے۔ مودی نو بھی راتی نیند نہیں آندی، ٹرمپ نو بھی نہیں آندی، تو جڑا نا تو کیا کر مودی صاحب جناب کی حال ہے ٹھیک ہو، ایڈا تو بہت دل ہے، تو تیریاں تحقیقیں ہوئی جیاں علماء نو دکھام آئے جناب، تینو بہوں یہ علم دی حیضہ ہویا تو کتابہ لکھیا اندر بہ کے، مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو انہیں مزاج خان گاہی میں۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ میں نے حضرت بلال بن سعد کہتے ہیں میں نے صحابہ کو پایا یشتدون بین الاغراض، فرماندے ہیں میں صحابہ نو انج پایا بھئی سارا دن نیزہ بازی کر دے سن، نشانہ بازیاں کر دے، فیضا کانو باللیل کانو روبانا، جب رات پڑتی تھی تو پتہ چلتا تھا ان سے بڑا کوئی راہ بھی کوئی نہیں کائنات۔ ہاں جی دیہڑی ساتھی دیہڑی انج گھوڑے بجاندے سن، نیزہ بازیاں کرتے تھے، نہیں تیرے کو ہو سکتا، اے تے جناب اے تے پھر انگریز آیا، حرب اور ضرب یہ دو چیزیں، امن کا انگریزوں نے اتنا درس دیا، اتنا بڑا درس دیا انگریزوں نے حرب اور ضرب کا، سے مسلمان نام لیتے جاؤ، او جی اے کی مولوی صاحب گل کرنے لگے، اے جی اے مروون، اے جی کی کرون، اے حافظ تسی سارے بیٹھے ہو، کتنی جگہ امن دا ذکر ایک کو جگہ ہی ہے نا، وہ بھی حضرت ابراہیم نے فرمایا رب نعرہ تکبیر شیر و زور لاؤ، تو میں چھڑنا کوئی نہیں، تو پٹھانا دی جڑی بزرگاں تعریف کیتی ہے تو بڑے بین جناب، تے تسی نعرہ تو میں تو کو لوا کے جانا ہے، نعرہ اے ہو جائے لوانا ہے، یا تے مولی خادم شہید ہو جائے تو یا پھر تو نعرہ لانا پینا ہے، ہاں لانا پینا ہے نعرہ، اس تو بغیر گل نہیں بننی، نعرہ لانا پینا ہے۔ ہاں جی تاجدار ختم نبوت ہون تسی نعرہ لایا، میری تھکاوٹ تاں ہی اترنی، میں جناب کل دا چلے ہویا ساری رات میاں والی، میں سویرے 5 بجے اسلام آباد پہنچا، اور تھوڑا جہا سو کے پھر میں 9 بجے اٹھ پیا، پھر 9 بجے تقریر اتنے کر کے پھر میں اتنے 3 بجے پھر چل پیا، اجے تک روٹی بھی کوئی نہیں کھادی، یہ مطلب نہیں میں نے بھوک لگی، ہاں سبیلنا سبیلنا جہاد سبیلنا 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 فلما
توجہ فلما رأى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حين يتبختر فقال انها لمشية يبغض اللہ تعالی الا في هذا الموطن. جب نبی علیہ السلام نے دیکھا نا میرا غلام ایسے چل رہا ہے پہلوانوں کی طرح، تو حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. بس اتنی بات ہے. ہم نعرہ کس کی بھائی کوئی روٹی پانی واسطے اسی نعرہ لاندے ہیں، اسی تو نعرہ لاندے ہیں بھائی تاکہ وہ کفر اے نہ سمجھے کہ صدیاں بعد اسی کوئی پیچھے ہٹ گیا. ہاں جی، اس لیے نعرہ لگاتے ہیں تاکہ ٹرمپ اور اس کے یار اور اس کے وفادار سارے پریشان ہو کہ صدیوں کے بعد بھی نبی علیہ السلام کے غلام آج بھی اسی دم خم کے ساتھ موجود. صحابہ تو پھر صحابہ تھے نا، ان کی تو بات ہی اور ہے، لیکن صدیوں کے بعد جو یہ نعرہ لگ رہا ہے نا، یہ بہت دنیا کو پریشان کر رہا ہے. جوان ہمارے یورپ کی ٹھنڈی ہواؤں میں مجھے فون کرتے ہیں، کہتے او مولانا تواڈے نعرے نے سانو ہی دس دیتا اسی مسلمان. بلکہ اسپین دے اندر ایک نوجوان کہتا ہے میں پیراں تے اوتے نگاہ رکھ کے جا رہے سی تے مینوں ویکھ کے کافرہ ایک عورت مسلمان ہو گئی اور ایویں ننگ دڑنگ جا رہی سی تے انہیں کہا تو کیڑے مذہب دا تو مینوں ویکھے ہی کوئی نہیں. انہیں کہا میں رسول اللہ دا غلام ہاں. انہیں کہا پھر مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ جی. یہ جی ہاں اور کوئی بات مانے نہ مانے، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی یہ جو قیادت ہے، میں تو آپ کو پتہ ہوں میں تو چل بھی نہیں سکتا، قیادت تو یہی لوگ کر رہے ہیں، میں بھی حاضر ہوں. یہ احسان تو مانے نا کہ ہمارے پنجاب کے اندر صرف جلسے ہوتے تھے عمرے کے ٹکٹ پر اور حج کے ٹکٹ پر. لوگ باہر آ کر سگریٹ پیتے رہتے تھے، جب قرآن دازی ہوتی تھی تو پھر دور سے دوڑتا آتا یہ مدینے کا مہمان آ گیا. جس نے حضور کی ایک نعت بھی نہیں سنی تھی وہ بھی مدینے کا مہمان بنتا تھا. اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے نعت خان آپس میں کوئی پیسے اکٹھے کرتا رہتا تھا اور کوئی ہنستا رہتا تھا. جو بڑا نعت خان ہوتا وہ اپنی گپیں رکھا اور چھوٹے نعت خان ناتے وہ کہتا میں بڑا جو ہوں تو میں چھوٹے کی نعت سنوں گا. خطیب اپنی باتیں کرتے رہتے تھے. یہ لبیک کا بہت بڑا امت پر احسان ہے کہ ہم نے سٹیجوں کو بھی بالکل سنجیدہ کر دیا اور حج اور عمرے کے ٹکٹوں سے بھی سٹیجوں کو بے نیاز کر دیا. اور لاہور کی کانفرنس نے تو اور دوبالا کام کر دیا. جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر سٹیج سجتے نہیں، ہمارے بغیر بندے نہیں آتے، ہم نہیں دیں گے تو پیسہ ان کو کون دے گا. ہم نے سٹیج سجا کر اور پورے پاکستان سے ان لوگوں کو نہیں بلایا جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر کام نہیں چل سکتا. ہم نے ان کے بغیر سٹیج سجا کر لاکھوں دنیا اکٹھی کر کے جو ساری رات لوگ بیٹھے رہے، پانی بھی نہیں پیا، صبح تک بیٹھے رہے، ہم نے لوگوں کو بتایا اسلام کسی مولوی پیر کی پاور سے نہیں کھڑا، اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ. ایک بزرگ وہاں داتا صاحب رہتے ہیں، ان کو 35 سال ہو گئے، انہوں نے ایک مرید بھی نہیں کیا. داتا صاحب سے ان کا بڑا قریبی رابطہ ہے. تو حکومت نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو کوئی سیکورٹی نہیں دیں گے. مجھے ساتھیوں نے فون کیا جی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ایک سپاہی بھی نہیں دیں گے. میں کہا جی بالکل قبول ہے، ہم نے کانفرنس کرنی ہے، آپ ایک سپاہی بھی نہ دیں. آپ کی مہربانی، بڑا بڑا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو پھر 3 دن پہلے داتا صاحب کہ وہ بزرگ جو 35 سال ہو گئے بیٹھے، انہوں نے اپنا پیغام بھجوایا مجھے. بندہ آیا پیغام دینے کے لیے، کہنے لگا داتا صاحب کہ وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ جب حکومت نے کہا نا ہم آپ کو سیکورٹی نہیں دینی، تو داتا صاحب نے مغرب سے ہی پرندے بھیج کر آپ کے مجمع کا حصار کر دیا. بس ہاں ساری رات وہ پرندے اڑتے رہے. اور جب میں نے ان پرندوں کی طرف اشارہ کیا، توجہ،
میں نے کہا یہ پرندے، تو فوراً انہوں نے یہ انداز اپنایا کہ لفظ محمد لکھا گیا۔ ان پرندوں نے بتایا تہاڑی بوتھی نو اسی نہیں آئے، جنہ دے نام واسطے آئے ہیں وہ A1۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب شعر پڑھ رہے تھے کہ محمد سے وفات ہونے، تو ایک سپاہی کے بغیر وہاں ایک تھپڑ بھی کسی نے کسی کو نہیں مارا، لڑائی بھی کوئی نہیں ہوئی۔ لبیک حکومت بھی اسی طرح بغیر پیسے کے کر لے گی انشاءاللہ۔ ہم ان کو بتائیں گے کہ حکومت ایسے کی جاتی ہے۔ لاکھوں کا مجمع، وہاں کوئی بھگدڑ مچی، کسی نے کہا جناب کیوں میں نے دیوی ہوئے، پیسے دیوی ہوئے، روٹی دیوی ہوئے، پوری گاڑیوں کی گاڑیاں بوتلوں کی بچ گئی، بڑے ٹرالے بوتلوں سے بچ گیا۔ کیوں جی آپ صاحب؟ اے حافظ اعظم بھی اتنے بیٹھے او جناب، ٹرالے بچ گئے، بوریاں چینیاں دی بچ گئیاں، او جناب بسکٹوں دے ڈھیر بچ گئے۔ میں آکھو دیتے کوئی نہیں، کہندے جی دے دے کے لیندے ہی کوئی نہیں سی، کہندے پیچھے ہٹو، ہم تو حضور کے لیے آئے ہیں، بسکٹ سنبھال کر رکھو۔ یہ ہے بات، کوئی بندہ چلے تو صحیح نا اسلام کی خاطر۔ پیسے بھی بچ گئے، سارا کچھ دے کے پھر اتنے سارے پیسے بچ گئے۔ کیوں جی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ سنی پیسے نہیں دیتے، آتے نہیں۔ میں کہا کوئی چل کے دیکھے تو صحیح نا۔ اور مولی خادم دے پیٹ تے بہت بڑا ہے، تے نہیں بھریا جا سکتا۔ باقی لوگ اسلام دی خاطر تے آج بھی صدیاں بعد بھی ہوئی دم خم ہے، اور غریب لوگوں نے ہمیں پیسے دیے۔ چھولے بیچنے والے نے بھی آ کر 3000 جمع کرایا، انہوں نے کہا حضور میں چھولے بیچتا ہوں، 3000 میرا لے لے۔ ریڑا بان جائے اس نے بھی ہمیں پیسے دیے۔ ایک بچی ملازمت کرتی ہے، وہاں سٹور ہے بڑا بڑا لاہور میں، رحیم سٹور، اس کی 44,000 روپے تنخواہ ہے، اس کا باپ بھی بیمار ہے، والدہ بھی بیمار ہے، بہنیں بھی بیمار ہیں۔ اس نے ہمارے گھر آ کر 44,000 پورے پیسے دے دیے۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، آپ نے کہا نہیں یہ اللہ سے میرا سودا ہے، آپ رکھے۔ تو یہ ان لوگوں نے کانفرنس کرائی ہے۔ سرمایہ داروں نے کیا کرنا ہے؟ یہ نا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا لاپرواہ ہے۔ توجہ بھائی، لاپرواہ ہے، آنکھیں بند ہیں، جھولی ہیں پھیلیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ بس یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا آپ کے در کے آداب کا، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ مانگنا جب بھی ہے آپ سے مانگنا ہے۔ تو ہم نے مانگا، اور جو بھی حج عمرے پر گیا میں نے سلام کبھی بھی آج تک نہیں بھجوایا۔ میں نے کہا کتوں کا سلام نہیں ہوتا، بس یہ جا کر ضرور عرض کر دینا حضور پیسے بھی کوئی نہیں، اپنے بھی خلاف، بیگانے بھی خلاف، ٹرمپ تک سارے خلاف، حضور کانفرنس بھی تساں کرانی، پیسے بھی تساں دینے، بس اتنی بات ہے، بندے بھی تساں بھیجنے۔ آئے کہ نہیں؟ وہ کہندے ایک ہی ہویا، میں کہا ایک ہی ہونا، ایک ہی ہونا، وہی کچھ ہویا جڑا تسی کہندے سی لبیک اسی ختم کر دیتی۔ ڈاکٹر صاحب بھی جیل وچ، میں بھی جیل وچ، اے بھی جیل وچ، اے بھی جیل وچ، سارے جیل وچ۔ کیوں جی؟ جرم کیا تھا؟ یہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولی خادم ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ یہ ہم نے کر کے دکھایا صدیوں کے بعد، جیلیں بھی آباد کی۔ آپ لبیک کے خلاف جو بات کریں تو کم از کم اتنا پوچھا کریں یار آپ نے 12,000 شیل کھائے ہیں فیض آباد میں۔ یہ ہمارے لوگ بھی عجیب ہے جی، جس نے ایک آنے کا کام نہیں کیا ناموس رسالت پر، یہ ان کے اعتراضات کر کے ہمیں برباد کرتے ہیں۔ اور جی فلانا یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ نے پوچھنا تھا نا 12,000 شیل کھائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخری مرتبہ میرے پاس وہاں آئے کنٹینر پر، بالکل 2 منٹ کا راستہ رہ گیا تھا، FC وہاں پہنچنے والی تھی، مجھے ڈاکٹر صاحب کان میں آ کے کہنے لگے وہ تو آ گئے۔ میں نے کیا آ گئے تو تسی اتنے کی لینا ہے، روکو۔ بس انہوں نے نیچے چھلانگ لگائی، پھر کیا منظر تھا جی، پھر وہ آگے دوڑ پڑے، ہزاروں کے حساب سے کس نے دوڑائے؟ بس جن کا ہم کام کر رہے تھے انہوں نے دوڑائے۔ آخری انہوں نے میرے کان میں بات کی تھی، اور میں نے دیکھا اس طرح میرا منہ تھا اس طرف، تو میں نے دیکھا وہ دوڑے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں دوڑے جا رہے ہیں؟ کہتے پتہ نہیں کیوں دوڑے جا رہے ہیں۔ ہم نے وہاں 8 شہیدوں کی لاشیں اٹھائیں۔ جب کریک ڈاؤن ہوا ہمارے 2 عالم بڑے شہید ہوئے، مولانا یوسف سلطانی، مولانا مرین احمد نعمانی۔ پھر وہاں کراچی میں 2 نوجوان شہید ہوئے، پھر کوٹ عبد المالک میں 2 نوجوان شہید ہوئے۔ کتنے بن گئے جی؟ 8 اور 2 10، 10 اور 2 12، 12 سے 2 14،
14 शहीदों की लाशें हमने उठाई हैं, हज़ारों के हिसाब से जेलें हमने आबाद की हैं, हथकड़ियाँ हमने लवाई, माजूरी की हालत में जेलों में हम बैठे रहे। 5 मिनट मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता, दर्द होना शुरू हो जाता है। मेरी बीमारी इस किस्म की है, लेकिन मैं 6 महीने नीचे कैसे बैठा रहा। फिर हमें आप गालियां देते हैं लोगों की बातें सुनकर। या तो आप बताएं ना कि हमने कहीं अपना वो अगर कहा कि नहीं जी बस हो गई, मेरी बस हो गई। अंदर मुझे तकलीफ बड़ी होती थी, ज़ाहिर है बंदा नीचे नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं अपने आप को कहता था कि या तो बातें नहीं करनी थी, अगर बातें की हैं तो अब झल, अब सब्र कर। अब ये नहीं किस मुंह से कहता है अपने आप को इश्कबाज, ऐ रूसिया तुमसे तो इतना भी ना हो सका। आप जिन लोगों ने टके का काम नहीं किया, आप उनके इतराजात सुनकर आप हमारे घाटे में आकर लग जाते हैं। ओ जी फलाना बंदा ये कह रहे सी, मैं फलाना बंदा ये कह रहे सी, ऐ कान बंद कर दो जी, हुजूर दा दीन तख्त उत्ते ले आना है। ये तो आपको 1 मिनट भी नहीं चलने देंगे ये लोग। अगर हम इन लोगों की बातें सुनी होती ना तो जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन से मौलवी खादिम ने निकलना भी नहीं था। लोगों को राजी करते रहना था सारी जिंदगी। वो नाराज हो गया तो ये नाराज हो गया, छोड़े। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए फिर काफी है। बस आपको हमारे लिए कोई रहम करें हमारे ऊपर। अब आप क्या चाहते हैं भाई, आपके सामने गोली लगे तो फिर उस दिन राजी होंगे? उसके लिए भी हम तैयार है, बैठे हैं। गोली तो लगी नहीं और अंदर वाकया था नहीं, मेरी जगह कोई और बैठा होता तो उसके गुर्दे फेल हो जाने थे, नज़र चली जानी थी, मैदा ख़त्म हो जाना था। बंदा बैठा रहता है। डॉक्टर साहब बंदा खड़े होकर, बाकी जो मेरे साथ थे ये खड़े होकर सलाखों को पकड़ लेते थे, अंदर भी घूमते रहते थे। मैं तो जहां बैठा फिर वहां बैठा ही रहा। 24 घंटे मैंने वहीं बैठना है। तो आप बताएं 24 घंटे बंदा कितनी देर बैठ सकता है? 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीने वहां मैं बैठा रहा तो और कोई डॉक्टर भी कहेंगे नहीं नहीं ये बंदा पागल हो सकता था और इसके गुर्दे जिगर हर चीज फेल हो सकती थी, लेकिन पहले से ज्यादा तेज हो गई। तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, और तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, और हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद क्यों ताजदारो। और ख्वाब में देखी कभी ये चीज जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है। जब वो भीख देने को सरे कुए गदाया आए तो लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला हो। इस वास्ते आप तसल्ली, मैं तो वैसे किसी को भी सफाई नहीं देता। अब सफाइयाँ किस बंदे को दी जाए? हर बंदा तो इतने जनाब मुफ्ती थे, काजी थे, जनाब जी फलाना बंदा ये गल कर रहे सी, मैं आखा वो नहीं सी कर रहा, तू कर रहे सी। तू उन्होंने जवाब दे के आंदा ना, तू मुड़ के साढ़े काने जाके जनाब दसन आया जी फलाना बंदा गल कर रहे सी, तू उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिता? बस करो, लब्बैक के साथ अगर चलना है ना तो बस करो, बड़ी हो गई। अगर आप और क्या चाहते हैं, हम कैसी कुर्बानियाँ चाहते हैं? बगैर चंदे के हमने कॉन्फ्रेंस नहीं की जी, बगैर चंदे के हमने कॉन्फ्रेंस नहीं की, और हम रुपये की भी रवादार नहीं है। मैंने अपने बेटे को कहा था जब कॉन्फ्रेंस शुरू होने लगी, मैंने कहा इतने पैसों का तो मैंने ऐलान किया है, थोड़े पै जान तो मेरी गड्डी पहले बेचनी। मैंने कहा जब सब कुछ रसूलुल्लाह की थी, गाड़ी मौली खादिम दे प्यो वास्ते, गाड़ी भी रसूलुल्लाह वास्ते, बस बात खत्म। गाड़ी भी नबी की, कॉन्फ्रेंस भी हो गई और करोड़ों से ज़्यादा जनाब मामला वहाँ खर्च भी हो गया, और मेरी गाड़ी भी वहीं सलामत है, इधर खड़ी हुई है। जब भी ज़रूरत पड़ी तो हम बेच देंगे, क्या करना है इसको। जुमे वाले दिन 10 रुपए निकाल कर मस्जिद को देना, ये अल्लाह के साथ सौदा है। बड़ा नोट ना निकल आए कहीं। हमने रब के साथ क्या किया? मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, अल्लाह कहता है कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? बैंकों को लोग पैसे देते हैं, वहाँ मिल जाता है, तो रब नहीं देता। बस बड़ी कर, आप गरीब नहीं है, गरीब वो है जिसके पास मोहब्बत रसूल नहीं है। हजरत फरमा रहे थे, उनका अपना वो सही फरमा रहे थे, लेकिन मेरे नज़दीक दुनिया का गरीब तरीन इंसान वो है कि जिसके जिंदगी में एक बार भी हुजूर ने न फरमाया हो कि ये मेरा गुलाम है। हाँ, उससे बड़ी खोटी किस्मत वाला कोई नहीं कि रसूलुल्लाह की मजलिस में कभी उसका जिक्र भी नहीं हुआ जिंदगी में दोबारा। इतना तो यार हो ना कि रसूलुल्लाह अपनी मजलिस में फरमाया वो मेरा गुलाम बड़ी कुर्बानियां दे रहा है, वो मेरा गुलाम बड़ा मेरे दीन का काम कर रहा है, वो मेरा गुलाम देखा उसने कैसी अजियतें बर्दाश्त की हैं। एक बार तो जिक्र हो ना। जब वो हमारे मौलाना कहते थे जब हम कब्र में जाएंगे ना तो फरिश्ते आएंगे तो असी कहांगे जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा। वो मौलाना साढ़े कहते हुए सन फरिश्ते जब तो पूछा ना मर रब्बो का, तो उसका जवाब हमारे मौलाना पंजाबी समझ आ जानी है गल।
تو مولانا فرماتے تھے ہم یہ کہیں گے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ جے وہ آ گیا تے میں دس دیاں گا. کیوں جی بھائی آج ساری زندگی حضور کی بات کرتے رہے, آج تو حضور قبر میں فرمائے نا یہ میرا ہے. اتنی وفا تو بندہ کر کے جائے کہ نہیں. ہم آپ کو غلط طریقے پر نہیں لگا رہے, بالکل آپ کے بچوں کو بھی غلط طریقے پر نہیں لگا رہے, صرف دین کے لیے کام کرنے کے لیے ہم کھڑے ہیں میدان میں. یا تے تسی دسو کہ میں اپنے پتر بچائے ہوں, میں اپنے پتر اگے رکھے ہوئے. ہاں بالکل, وہ کدی میں انہوں نے نہیں بھئی تیرا سبق رہ گیا تے تو بڑا عالم بن جائیں تے فلان ہو جائیں. وہ اس علم نو کی کرنا ہے جڑا حضور دے کم نہ آیا, وہ صحت نو کی کرنا ہے جڑی صحت حضور دے کم نہ آئی, اس ٹائم نو کی کرنا ہے جڑا ٹائم حضور دے کم نہ آیا. یا کی بڑھیا اس علم دا پڑھ کے جدوں عزت رسول دی بات آئی تے نہیں, چونکہ حالات نہیں ٹھیک. حالات کب ٹھیک تھے؟ جب لوگوں نے حضور کو یہاں پتھر مارے, اس وقت حالات ٹھیک تھے. مجھے بتائے نا حالات کب ٹھیک تھے؟ جب امام علی مقام کا سر کاٹ کے لوگوں نے نیزوں پر اٹھایا, اس وقت حالات ٹھیک تھے. جب صحابہ کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے, اس وقت حالات ٹھیک تھے. یہ کیا بات ہوئی جی؟ حالات تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے. اگر ہم بھی لاہور میں بیٹھے رہتے تو حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے تھے. سپیکر تو اتار دیے تھے انہوں نے, سپیکر لگ گئے دوبارہ. کیوں لگے؟ نہ پوچھو سپیکر کیوں لگے. قربانیاں نال لگے, ہتھ کڑیاں نال لگے, جیلہ میں جان نال لگے. گھر بیٹھے بیٹھے مکہ فتح نہیں ہوندا, مکہ فتح ہون لگے بھی 21 سال لگے. اس واسطے لبیک یا رسول اللہ دے نال دل و جان نال کھڑے ہو. اسی غلط کام کیتا تھک کر کے پر چلے جانا, اوے مولوی 2 نمبر نکلے. جدو تک 1 نمبری کر رہے ہیں ساڑھے نال کھڑے تے ہو یار. 2 سال ہو گئے. 21 نومبر کیڑا تھے پچھلے سال نومبر, اس تو پچھلے سال آئے نا, لوگا کیا 21 کروڑ روپے لے لے. 21 کروڑ روپے مولی خادم لے لیا, جنہوں میں جو ڈاکٹر صاحب نو حصہ ملیا اور ساری شورا نو حصہ ملیا. 21 کروڑ تے درکنارے, 21 روپے بھی قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا. 21 روپے ہاں جی. اور سارا کچھ کہہ سکتے ہیں, مولی خادم تقریریں بڑی سخت کرتا ہے, لیکن میرے خلاف اس قسم دی کوئی بات کوئی نہیں. بینک چ اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں تو گل کی ہونی. 21 کروڑ رکھن واسطے بھی تو پورا ایک کمرہ چاہیے. یا پھر بندہ بیرون ممالک دورے تے چلا جائے. حضرت صاحب بڑے مصروف ہیں آج کل, دورے پر گئے ہوئے, پھر ادھروں جناب حرمین تے یہ بین ہوندے ہیں, پھر واپس, پھر جناب این ساری زندگی گھومن گھیر. تسی باز آ جاؤ, ساڑھے خلاف یہ گلہ نہ سنیا کرو یار. اسی تواڈے بارے کوئی گل سن ہی نہیں سکتے. تسی مڑ کے کہندے مولی خادم 21 کروڑ روپے لے لے. 21 کروڑ روپے لین والے بندے اس طرح دے ہوندے. آج بھی میرا دعویٰ ہے, اندر بھی میرے کو یہی پوچھتے رہے, کہنے لگے مولانا آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں کہا جی کوئی بھی نہیں دیتا. کہنے لگا نہیں, کروڑوں روپے کی آپ کی تنظیم چلتی ہے, کون دیتا ہے؟ میں کہا کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. کہنے لگے نہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, آپ کے خلاف بڑی سخت رپورٹ ہے, آپ کو پیسے کوئی دیتا ہے. میں کہا جی میرے فون تے تساں ٹیپل لائیاں, دسو کیڑا دینا ہے؟ کہنے جی نہیں ہمیں بس کچھ تحقیقات ہیں. پھر چوچا جے ہے اینو لے گئے میرے نال, اینو لے گئے. کہنے لگے تینوں اسی وعدہ معاف گواہ بنا دیاں, تو 10 مولانا نو پیسے کون دینا ہے؟ تینوں معافی دے دینا, جیل چ باہر کٹ دینا, تو 10 مولانا نو پیسے کون دینا؟ انہیں کہا میں تو ویل چیئر چلانا, میں نو کہندے اینج کر لو تو میں اینج چلا جانا, اینج چلے جاؤ تو اینج چلے جانا. کہنا پھر کرتے کیا ہے, ان کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں نے ان کو آخری بار کہا, میں نے کہا جس کے اندر ایمان نہ ہو, نہ اس کو لبیک کی سمجھ آ سکتی ہے, نہ لبیک کے کام کی سمجھ آ سکتی ہے. اسی کو سمجھ آ سکتی ہے لبیک کی جس کے اندر ایمان ہو. جب کام ان کا ہے تو وہ جانے, ان کا کام جانے, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. ہمیں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی. آپ بھی کہتے تھے کانفرنس نہیں ہونی, کیوں جی ڈاکٹر صاحب تسی دسو, سارے لوگاں تو کی فیصلہ سی, بولو نا, دسو سارے لوگ. سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی حالات بالکل, ہاں اگے کر لو, اینج کر لو, او جگہ کر لو, او کر لو. میں کہا انہوں نے جا کے کہہ دیو کانفرنس ہونی 2 نہیں تو ہونی مینار پاکستان ہے. یہ جیڑی مرضی قیمت لے لو, ہاں وہ قیمت ہے کہ سانو اندر کر دیو, پھر 6 مہینے واسطے اندر چلے جاؤں گے. کانفرنس ہونی, اینج نہیں ہونا کہ اسی لبیک یا رسول اللہ دا اعلان کر کے حالات دے مطابق پیچھے ہٹ جائیے. حالات 2 ہی ہیں, یا تو تے کانفرنس ہونی یا اسی جیل وچ ہونا ہے. اے ہن تہاڈی مرضی, سانو جیل وچ بھیجنا یا کانفرنس کرن. انہوں کہتے ہیں پاگل جھلے, تے دماغ خراب ہے نا. کانفرنس ہوئی کہ نہ ہوئی؟
پہلی باری مینار پاکستان جناب پورا مینار پاکستان اللہ رسول دے نانا سی لپیٹ دیتا اتھے لبیک یا رسول اللہ نام لپیٹے نہیں گیا تے نعرہ لگیا اتھے بس اے ہی مقصد سی. تہاڈی اس کانفرنس دا بھی اتنا ہی مقصد ہے. میں لمبی چوڑیاں تقریراں کرن دا بالکل کوئی نہیں, بس میں ہن مکان بھی لگا, گل بھی مک گئی, گل بھی بڑی لمبی ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کو تو میں تھوڑا جہا ٹائم لیا, میں آکھا میری پتنی انہاں نوں گل کوئی سمجھ آنی کہ کوئی نہیں, پنجابی پنجابی ہے, لیکن یار انگریزاں نوں سمجھ آ گئی پٹھاناں نوں نہ آوے, یہ گل تے نہیں. او تے لندن والے جڑے جمے پڑے اتھے کہندے گل سانوں بھاویں کچھ نہ پتہ لگدا وی گل کوئی ہو رہی تے تسی بھی تاں اپنے ہو, تو ساڈا کیڑا کوئی مسئلہ ہے. اینج کل کے تسی ساڈے نال کھڑے ہوو, ڈاکٹر صاحب دا ساتھ دیو, ساڈا کسے نال کوئی اختلاف نہیں. میں اتھے گل کیتی صحابہ دے بارے جڑا بھونکدا ہے, کئیاں نے مینوں کہا جی تسی ساڈے پیراں دے بارے کیتی, میں کہا تواڈے پیر بھونک دین, کہندا نہیں, تے میں کہ میں انہاں دے بارے گل ہی نہیں کیتی. میں تو انہاں دے بارے گل کیتی جڑا بھونکدا ہے صحابہ نوں, کیوں جی کہندی بھونک کہندی نہیں, تے میں کہ میں تو تواڈے بارے گل ہی نہیں کیتی, میں تو دے بارے گل کیتی. میں کہا میں تو بڑا ہلکا کام رکھیا, اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھیا کہ حاویہ دوزخ دا کتا ہے جڑا امیر معاویہ دے بارے گل کر. میں کہا پاکستانی کتا کھڑ رکھا ہے جو تسی صحابہ دے او ایڈے وڈے حقوق نو بول کے اپنی عزت کرانا چاہتے ہو. عزت اسی کی ہوگی جو صحابہ کا بھی غلام ہوگا, اہل بیت کا بھی غلام ہوگا, اولیاء کا بھی غلام ہوگا. جی ساڑھے کو کوئی عزت کرانا چاہتا ہے تو پھر میں سارے سیداں دے گھٹنے نو ہاتھ لانا, میں ٹھیک ہوواں تے انہاں دے پیر بھی چوما سیداں دے. لیکن گل اے وے کہ تسی آل رسول ہو تے جنہاں رسول اللہ دی خدمت کیتی تسی انہاں دے حق نو بھول گئے ہو, جنہاں سمندراں وچ گھوڑے پا دیتے انہاں دے حق نو بھول گئے ہو, جنہاں 70 زخم کھا کے ہوش آیا تے پوچھا ما فعل رسول اللہ, اور دسو جی حضور دا کی حال ہے. انہاں دے حقوق تسی بھول گئے ہو. کنوں خوش کرنا چاہندے ہو کائنات وچ جنہاں حضور دیاں خدمتاں کیتیاں, قیصر و کسریٰ دے دروازے توڑے, تے تسی انہاں دے حق نو بھول کے کنوں خوش کرنا چاہندے ہو. دسو تو صحیح نہ سانو, جے حضور دے صحابہ نہیں سن صحیح پھر کائنات وچ اور کیڑا صحیح ہو سکدا, دسو حضرت. اس واسطے اسی بالکل اہل سنت و جماعت اینج بالکل ساڈے ہاتھ اینج کھڑے, اسی کروڑاں ارباں واری جتھے صحابہ دیاں اٹھنیاں نے پیشاب کیتا او مقام بھی افضل اور اعلیٰ. بس اتنی بات ہے. عبداللہ بن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی لکھا, عبداللہ بن مبارک اور کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضلن یا عمر بن عبدالعزیز افضلن, تو آپ نے فرمایا تو کی گل کی تھی. امیر معاویہ نے جڑا حضور دی حمایت وچ گھوڑا دوڑایا نا, او دے نک وچ جڑی مٹی وڑی عمر بن عبدالعزیز تو دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. لو جی مدینے نال تشبیہ دینی سکھاں دی مڑی نو, ایتھے تے صحابہ دے گھوڑے تے نک وچ جڑی مٹی وڑی نا, خلیفہ راشد بن دے اہل سنت دے نزدیک عمر بن عبدالعزیز, او بھی اوندا مقابلہ اس مٹی دا نہیں کر سکتے. اور سکھاں دی مڑی مدینے نال تسی تشبیہ دیندے ہو, کس طرف کیڑے پاسے امت نو لے جانا چاہندے ہو, سانو بھی کوئی سمجھاؤ. کو اللہ کولو ڈرو, اللہ دے عذاب کولو ڈرو. مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹی, تو ونج پوچھو نہ کو جنہاں جا کے ڈٹھی. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, اور ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. یہ ساری باتیں لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ آپ کھڑے ہو, انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا. ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری نسلیں تو دیکھیں گی, وہ بھی نہ دیکھ سکی تو کوئی تو دیکھے گا نا یار. رہے گا یوں ہی ان کا اینج نہیں شیرو. آج بھی اس منڈے نے اتھے نعرہ لایا ہو اسلام آباد, ہاں جی انہیں جانا, اینج نہیں بھائی, انہیں نہیں, زور لانا ہے, انہیں جانا. آخر تک بھائی او ہاتھ چکو ہیں ذرا سارے اینج کر کے, دو میں آتا ہے, سردی بھی دور ہوئے گی نا شیرو. پورا ہاتھ اینج کر کے, میں پورا چاہیا اینج کر کے, اے نال لیٹا بھی باڑو ہاں ذرا اور موبائلہ دی. Hold the mobile letter to coloque de chasa sa mobile. Mobile letter to coloque de chasa sa. Wow, subhanallah. Hold the mobile letter to coloque. Rasema, khol khulzin warikina de mobile letter to coloque. یہ پھر لوگ کہیں گے نہیں وہ فلانا کونا خالی سی تاکہ پتہ چلے کتے کتے دنیا موجود ہے. نہیں جو تھوڑا جا بندے سانا پتہ لگے ہو جتے جتے موبائل ہیں شیرو چلاؤ. Chasa sa mobile de to letter to coloque. سبحان اللہ. انہیں جانا, موبائل اینج اینج کرنا ہے, انہیں جانا, سبحان اللہ, انہیں جانا, اور انہیں جانا, انہیں جانا, اور انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا,
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. لو جناب. ټول دوستان یو منټ لپاره خپل خپل ځایونو باندې کښېنئ. زموږ ډېر محترم ورور جناب عبدالرحمن نظامی صاحب چې د دین اسلام د اهل سنت